السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے اور میں بھی خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں۔ میرا نام شمیم بانو، RC ماہم جونیئر کالج آف ایجوکیشن DLED سال دوم کی طالبہ ہوں۔ تربیت بذریعہ عائشہ ٹیچر، PPT گائیڈنس بائی منصفہ مس۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے جماعت ہستم سے یعنی 8ویں جماعت سے ایک بہت ہی عمدہ سبق لے کر آئی ہوں، تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تمہید بچوں، اس تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ ویری گڈ، کہ ایک باکس کو دھکیلا جا رہا ہے۔ اور اس تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ ویری گڈ، بچے رسی گیم کھیل رہے ہیں، رسی کو کھینچا جا رہا ہے۔ اور اس تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ ویری گڈ، کہ فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ تو بچوں، جس طرح سے یہ تمام چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیلے کو ڈھکیلنا، تیر چلانا، میگنیٹ سے کشش کرنا، پھلوں کا گرنا، اونچائی سے ڈھلان کی جانب جانا اور ایکسلریشن کرنا، یہ تمام چیزوں میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی ایک عمل ہوتا ہے، کام ہوتا ہے۔ تو بچوں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کس چیز کے ذریعے ہوتا ہے؟ ویری گڈ، قوت کے وجہ سے۔ تو بچوں، آج ہمارا عنوان ہے جو ہم درسی کتاب سے پڑھنے والے ہیں، قوت اور دباؤ۔ تو بچوں، ہم سب سے پہلے جانیں گے کہ قوت سے کیا مراد ہے۔ تو بچوں، ساکن جسم پر کوئی قوت عمل نہ کرے تو وہ ساکن ہی رہتا ہے۔ متحرک جسم پر کوئی قوت عمل نہ کرے تو وہ اسی رفتار سے اسی سمت مسلسل آگے بڑھتا رہتا ہے۔ یہ حرکت کے متعلق نیوٹن کا پہلا قانون ہے۔ اوکے، آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ اس کو اور اچھی طرح سے ہم اس تصویر کے ذریعے سمجھیں گے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیبل ساکن جسم کی حالت میں ہے۔ جب تک ہم اس ٹیبل کو حرکت نہیں کریں گے تو وہ ساکن ہی رہتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب گلوب آپ دیکھتے ہیں کہ گلوب کیا کرتا ہے؟ حرکت کرنے لگتا ہے۔ جب ہم اس کو ہاتھ کے ذریعے، ہاتھ کی قوت سے اس کو حرکت دیں گے تو وہ حرکت کرنے لگتا ہے اور وہ متحرک ہی رہے گا جب تک ہم اس کے اوپر کوئی قوت عمل نہ کرے، یعنی اس کو روکنے کی قوت کا عمل نہ کرے، تب تک وہ متحرک ہی رہے گا۔ بچوں، سمجھ میں آیا؟ اس کو اور اچھے سے ہم سمجھنے کے لیے کیا کریں گے؟ ایک ویڈیو دیکھیں گے۔ آئیے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں۔ یہ ہم ساکن جسم اور متحرک جسم کی مثال اس طریقے سے سمجھیں۔ جس طرح کے ساکن جسم پر کوئی قوت عمل نہ کرے تو وہ ساکن ہی رہتا ہے، اس ہم پنکھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس پر ابھی کوئی قوت عمل نہیں کر رہی ہے تو یہ ساکن حالت میں ہی ہے۔ اب اس پر ہم قوت کو عمل دے رہے ہیں، یعنی سوئچ آن کر رہے ہیں۔ سوئچ آن کرنے کے بعد یہ متحرک جسم میں تبدیل ہو گیا۔ اب یہ متحرک جسم اسی رفتار سے، جب تک ہم کوئی قوت اس پر عمل نہ کریں تو وہ اسی رفتار سے اسی سمت مسلسل آگے بڑھتا رہے گا۔ اس طرح سے ہم نے متحرک جسم اور ساکن جسم دونوں کو سمجھا۔ اب اس پر ہم قوت کو عمل کر رہے ہیں متحرک جسم پر، تو یہ قوت کے عمل کرنے کی وجہ سے دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ ساکن کی حالت میں ہو گیا۔ اس طرح سے ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ دو اشیاء کے درمیان باہمی عمل کی وجہ سے کسی شے پر کیا اثر انداز ہوتا ہے؟ قوت اثر انداز ہوتی ہے۔ تو بچوں، آئیے ہم اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں متعلقہ اور غیر متعلقہ قوت کے بارے میں۔ کنٹیکٹ اینڈ نان کنٹیکٹ فورس۔ تو بچوں، متعلقہ قوت سے کیا مراد ہے؟ تو بچوں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ فٹ بال کو کک کر رہا ہے، فٹ بال کو اچھال رہا ہے، اور دوسری تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اڑ کر بیٹھے ہوئے کتے کو زور سے کھینچا جا رہا ہے، اور تیسری تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کار کو پیچھے کی جانب سے دھکا دیا جا رہا ہے۔ تو بچوں، اشیاء کے ایک دوسرے سے راست تعلق کی وجہ سے یا کسی اور شے کے ذریعے ربط میں آنے سے قوت کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ ایسی قوت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ متعلقہ قوت۔ تو جیسے کہ فٹ بال اور لڑکے کے بیچ میں کیا ہو رہا ہے؟ قوت میں کیا ہو رہا ہے؟ راست تعلق ہو رہا ہے دو چیزوں کے درمیان۔
کتے اور بچے لڑکے کے درمیان کیا ہو رہا ہے؟ راز تعلق ہے. کار اور آدمی کے درمیان کیا ہو رہا ہے؟ راز تعلق ہو رہا ہے. تو بچوں متعلقہ قوت کے بارے میں آپ نے جانا. تو آئیے ہم جانتے ہیں غیر متعلقہ قوت کیا ہے. تو بچوں غیر متعلقہ قوت جو آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ کیلیں پڑی ہیں اور میگنیٹ کے ذریعے ہم اس کو کیا کر رہے ہیں؟ کشش کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنگھی ہے اور کنگھی کے ساتھ کیا ہے؟ کچھ کاغذ کے ٹکڑے ہیں. تو وہ برقی رو کی وجہ سے وہ کیا ہو رہی ہے؟ اپنی طرف کاغذ کے ٹکڑوں کو برق سکونی کی وجہ سے اپنی طرف کشش کر رہی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیسری تصویر میں کچھ پھل نیچے گرے ہوئے ہیں درخت سے. تو بچوں یہ زمین کی ثقلی قوت کی وجہ سے ہوتی ہے. تو بچوں ابھی ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے متعلقہ قوت میں کہ دو اشیاؤں کے درمیان راز تعلق تھا. اب لیکن دو اشیاؤں کے درمیان یا دو اجسام کے درمیان کوئی راز تعلق نہیں ہو تب بھی کیا ہوتا ہے؟ ان کے درمیان قوت کیا ہوتی ہے؟ اثر انداز ہوتی دکھائی دیتی ہے. ایسی قوت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر متعلقہ قوت. سمجھ میں آیا؟ جیسے کہ کیل اور میگنیٹ کے درمیان کوئی قوت لگائی جا رہی ہے نہیں، پھر بھی کیا ہو رہا ہے؟ اس میں قوت کیا ہو رہی ہے؟ اثر انداز ہو رہی ہے. کوئی راز تعلق ہے نہیں، پھر بھی قوت اثر انداز ہو رہی ہے. اسی طرح سے کنگھی اور کاغذ کے ٹکڑوں کے درمیان کیا ہو رہی ہے؟ برق سکونی قوت اثر انداز ہو رہی ہے. اور اس میں درخت اور پھلوں کے درمیان کون سی قوت اثر انداز ہو رہی ہے؟ مقناطیسی قوت. تو بچوں آئیے اس کو ہم ڈیٹیل سے جاننے کے لیے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ کیل پینے اور چابی وغیرہ لی ہے اور یہ مقناطیس ہے. مقناطیس کو ہم مقناطیس کی طرف لے جائیں گے تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے چپک جائیں گی. اب اسی مقناطیس کو ہم اس چابی کی طرف لے جا رہے ہیں تو یہ بھی کیا ہو رہی ہے؟ ایک دوسرے سے چپک جا رہی ہے. اسی طرح سے ہم اس مقناطیس کو ان پنوں کی طرف لے جائیں تو یہ پن بھی آپس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ چپک رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوہے کی کیل بھی کس طرح سے مقناطیس سے چپک گئی ہے. اب تک ہم نے پڑھا کہ قوت دو اشیاؤں کے درمیان راز تعلق ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اب ہم یہ جانیں گے کہ دو اشیاؤں کے درمیان اگر راز تعلق نہ ہو تب بھی ان اشیاؤں کے درمیان قوت کیا ہوتی ہے؟ اثر انداز ہوتی ہے. ان کیلوں کا، ان پنوں کا آپس میں چپکنا یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ان کے درمیان راز تعلق نہیں ہے، پھر بھی ان کے درمیان قوت اثر انداز ہو رہی ہے. تو بچوں آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. متوازن اور غیر متوازن قوتیں. اب ہم نے اس سے پہلے جانا کہ قوت متعلقہ اور غیر متعلقہ قوت کیا ہے. اب ہم متوازن اور غیر متوازن قوت کے بارے میں جانتے ہیں. بیلنسڈ اینڈ ان بیلنسڈ فورسز. اوکے. تو متوازن قوت جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ دونوں پلڑوں میں کیا ہوا ہے؟ یکساں مقدار کا سامان رکھا گیا ہے، یعنی یکساں کمیت کی چیزیں رکھی گئی ہے. یعنی یکساں کمیت اور یکساں کثافت کی چیز اگر ترازو میں ہو یا پلڑے کے دونوں جانب ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ متوازن قوت. جیسے کہ ہم بازار میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سبزی ترکاری ہم لیتے ہیں، جب تک ہم آدھا کلو کا باٹ، اگر ہم کو آدھا کلو سبزی لینی ہے اور پلڑے میں، ایک پلڑے میں آدھا کلو کا باٹ رکھا ہے اور دوسرے پلڑے میں ہم نے سبزی رکھی ہے، تو جب تک وہ دونوں پلڑے برابر نہیں ہوں گے تو ہم کیا سبزی لیتے ہیں؟ نہیں. ویری گڈ. تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ متوازن قوت. اب غیر متوازن قوت. اب غیر متوازن قوت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پلڑے میں شیشی رکھی ہوئی ہے، برتن رکھا ہوا ہے اور دوسرا پلڑا خالی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو شیشی ہے اس کا وزن کیا ہے؟ اس کی کمیت اور کثافت کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو اس وجہ سے اس طرف کا کیا ہو رہا ہے؟ پلڑا نیچے کی طرف جھک جا رہا ہے اور دوسرے پلڑے میں کوئی چیز نہیں رکھی ہوئی ہے، اس کے لیے اس کی قوت کیا ہو جاتی ہے؟ صفر ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے وہ اوپر اٹھ جاتا ہے. یعنی اس عمل کو ہم کون سا عمل کہیں گے؟ غیر متوازن قوت. یعنی اس میں کیا ہو رہی ہے؟ قوت کیا ہے؟ یکساں نہیں ہے، یکساں کثافت نہیں ہے دونوں طرف. اوکے. سمجھ میں آیا؟ تو اس طرح سے ہم اس کو اور اچھی طرح سے کیسے ہم سمجھیں گے کہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں رسی گیم ہو رہا ہے. تو رسی گیم میں کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف کیا ہوتے ہیں؟ پیشر دونوں طرف الگ الگ ہوتے ہیں. تو جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیوں کی طرف، لڑکے اور لڑکیوں کی طرف یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ پیشر زیادہ ہو رہا ہے، کمیت اور قوت زیادہ ہو رہی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ اس طرح اپنی اور کی طرف رسی کو کھینچ لے رہے ہیں اور دوسری طرف قوت اور کثافت کم ہو رہی ہے تو کیا ہو جا رہی ہے؟ وہ
छूट जा रहा है हाथ से, है ना। अगर किसी शय पर एक ही सिमत से कई कुव्वतें अमल करें तो असरअंदाज यानी माहासिल कुव्वत इन कुव्वतों के मजमूए के बराबर होती है। समझ में आया? अगर एक ही शय पर मुखालिफ सिमत से दो कुव्वतें अमल करती हों तो शय पर अमल करने वाली कुव्वत इनके फ़र्क के मसावी होगी। समझ में आया आप लोगों को? अब कुव्वत सिमती मकदार है, इसलिए कुव्वत को कद और सिमत में ज़ाहिर किया जाता है ना। कुव्वत सिमती मकदार है, जैसे कि हम सामान वगैरह लेते हैं तो सिमत यानी उसको नाप तोल कर ही लेते हैं ना बच्चों। अब हम देखेंगे जमूद। जमूद क्या है? मुतहरिक शय की अपनी हालत को कायम रखने की कोशिश को इसका जमूद कहते हैं ना। जमूद यानी एक ही चीज़ में कायम रहना। तो जैसे मुतहरिक जिस्म अपनी मुतहरिक हालत में रहेगा तो वो मुतहरिक जिस्म का जमूद होगा। इसीलिए जब तक कोई बैरूनी कुव्वत अमल ना करे साकिन जिस्म साकिन ही रहता है और मुतहरिक जिस्म हालत हरकत में ही रहता है। अब हालत हरकत का भी जमूद होगा, यानी हालत हरकत में जब वो हरकत करती हुई चीज़ वो अपनी हालत हरकत में जमूद जमाई रहेगी और साकिन जिस्म साकिन की हालत में अपना जमूद जमाया रहेगा। तो बच्चों आइए देखते हैं जमूद की कितनी किस्में हैं। तो जमूद की सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि जमूद की 3 किस्में हैं। नंबर 1 हालत सुकूनी का जमूद, नंबर 2 हरकत का जमूद, नंबर 3 सिमत का जमूद। तो बच्चों हालत सुकूनी का जमूद यानी अशिया अपनी जिस खुसूसियत की वजह से अपनी हालत सुकूनी में तब्दीली पैदा नहीं कर सकती, इसे इनकी हालत सुकूनी का जमूद कहते हैं। मसलन बस के अचानक चलने पर मुसाफिर पीछे की जानिब ढकेले जाते हैं। तो बच्चों समझ में आया? हालत सुकूनी का जमूद, बस अचानक चलने लगती है, हम सुकून की हालत में बैठे हैं, बस अचानक चलने लगी तो क्या होता है? धक्का लगता है ना। जब तक उस पर कोई कुव्वत अमल ना करे। तो इस पर कोई कुव्वत अमल कैसे करी? बस का चलना, यानी इस पर कुव्वत अमल करी तो हम अपनी हालत सुकूनी को क्या हो गए हैं? खो दिए और मुसाफिर क्या हो जाते हैं? पीछे की जानिब धकेले जाते हैं। अब हरकत का जमूद शय की अपनी खुसूसियात की वजह से क्या है? हालत हरकत में तब्दीली नहीं हो सकती, इसे हरकत का जमूद कहते हैं। मसलन घूमने वाला बिजली का पंखा बंद करने के बाद कुछ वक्त के लिए घूमता रहता है, जैसा कि हमने मुशाहिदा करके देखा था पंखे का, है ना। तो इसी तरह से बंद करने के बाद भी वो क्या हो रहा था? थोड़ी देर तक घूम रहा था। तो ये हालत हरकत का जमूद हो गया। ओके, अब तीसरा हम देखेंगे सिमत का जमूद। तो शय की अपनी फितरी खुसूसियात की वजह से वो अपनी हरकत की सिमत बदल नहीं सकती, इसको सिमत का जमूद कहते हैं ना। जो शय की अपनी फितरी खुसूसियात है, जैसे मसलन अगर सवारी खत मुस्तकीम में सफ़र करते हुए अचानक मोड़ ले तो मुसाफिर मुखालिफ सिमत फेंके जाते हैं ना। यानी अपनी फितरी जो खुसूसियात है उस खुसूसियात से अगर अपनी हरकत क्या कर देती है? हरकत अपनी सिमत बदल देती है तो क्या हो जाता है? वो सिमत का जमूद कहलाता है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम अब यादा करेंगे कि बच्चों हमने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हमने देखा कुव्वत क्या है। तो कुव्वत जो है क्या है? साकिन जिस्म पर कोई कुव्वत अमल ना करे तो वो साकिन ही रहता है और मुतारिक जिस्म पर कोई कुव्वत अमल ना करे तो वो उसी रफ्तार से उसी सिमत मुसलसल घूमते रहता है। अब उसके बाद हमने देखा मुतल्लिका कुव्वत और गैर मुतल्लिका कुव्वत। तो मुतल्लिका कुव्वत क्या थी कि दो अशियाओं के दरमियान दो अजसाम के दरमियान क्या है? राज ताल्लुक़ हो और उसकी वजह से राज ताल्लुक़ की वजह से जो कुव्वत अमल होती है, असरअंदाज होती है, अमल में आती है, उसको हम क्या कहते हैं? कुव्वत मुतल्लिका। और गैर मुतल्लिका कुव्वत हम किसको कहते हैं? कि दो अशियाओं के दरमियान, दो अजसाम के दरमियान राज ताल्लुक़ ना हो फिर भी कुव्वत क्या होती है? असरअंदाज होती है, उसको क्या कहते हैं? गैर मुतल्लिका कुव्वत। तो गैर मुतल्लिका कुव्वत की हमने मिसाल देखी थी मक़नातिसी कुव्वत, कुव्वत बरसुकूनी और सकली कुव्वत। ये तीनों हमने मिसाल देखी थी। उसके बाद हमने देखा था मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न कुव्वतें। हाँ, मुतवाज़न कुव्वतें जिसकी हमने मिसाल दी थी बाज़ार की, है ना, और गैर मुतवाज़न कुव्वत जिसकी हमने मिसाल दी है रस्सी गेम की, है ना। समझ में आया? मुतवाज़न कुव्वत में क्या होता है? दोनों तरफ क्या होता है? बैलेंस क्या होता है? यकसा होता है। कमियत और कसाफत क्या होती है? यकसा होती है, उसको मुतवाज़न कुव्वत कहते हैं। और गैर मुतवाज़न कुव्वत क्या होती है? एक तरफ की कुव्वत क्या हो जाती है? सिफर हो जाती है और दूसरी जानिब की कुव्वत क्या हो जाती है? दुगनी होती है या ज़्यादा कसाफत वाली होती है। समझ में आया? और फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? जमूद देखा था। तो जमूद क्या था? 3 किस्म थी जमूद की।
हाँ, हालत सुकूनी का जमूद, हरकत का जमूद और सिमत का जमूद, है ना। तो बच्चों आइए अब इयादे के बाद हम क्या करेंगे, इतलाक़ की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों खाली जगह है, आप लोगों को पुर करनी है। साकिन जिस्म पर कोई क़ुव्वत अमल ना करे तो वो डैश ही रहता है। कैसे रहता है, आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, कैसे है, साकिन रहता है या मुतहर्रिक रहता है। वेरी गुड, साकिन ही रहता है। अब दूसरी खानापुरी करेंगे हम, डैश जिस्म पर कोई क़ुव्वत अमल ना करे तो वो इसी रफ्तार से इसी सिमत में मुसलसल आगे बढ़ता रहता है। दो ऑप्शन है आपके पास, साकिन और मुतहर्रिक। वेरी गुड, मुतहर्रिक जिस्म पर कोई क़ुव्वत अमल ना करे तो वो उसी रफ्तार से उसी सिमत मुसलसल आगे बढ़ता रहता है। ओके, अब तीसरी खानापुरी की तरफ बढ़ते हैं। मक़नातीसी क़ुव्वत डैश क़ुव्वत की मिसाल है, मुतअल्लिका या गैर मुतअल्लिका। वेरी गुड, मक़नातीसी क़ुव्वत गैर मुतअल्लिका, ओके, गैर मुतअल्लिका क़ुव्वत की मिसाल है। अब चौथी खानापुरी की तरफ बढ़ते हैं। फ़ुटबॉल खेलना डैश क़ुव्वत की मिसाल है, कौन सी है, मुतअल्लिका है या गैर मुतअल्लिका। वेरी गुड, मुतअल्लिका, फ़ुटबॉल खेलना मुतअल्लिका क़ुव्वत की मिसाल है। तो बच्चों हमने सबक पढ़ लिया, अब क्या करेंगे, खानापुरी भी हमने कर ली। अब इसके बाद क्या आता है, किसका नंबर आता है, घर काम का। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। मुतअल्लिका और गैर मुतअल्लिका क़ुव्वत को ज़ाहिर करने वाली मिसालों की हम क्या करना है, आप लोगों को फ़हरिस्त तैयार करना है। ओके, तो आप अपनी दरसी किताब, आप अपनी ब्याज़ में मुतअल्लिका और गैर मुतअल्लिका क़ुव्वत को ज़ाहिर करने वाली कुछ मिसालों को लिखकर उसकी फ़हरिस्त आप लोग तैयार कीजिए। ओके, शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सबक बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें।